السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی خصوصا خاتم النبیین سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم الرجیم وبفضل قدرتک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے ایک بات کی طرح میں رہتا تھا کیونکہ مجھے کوئی غم نہ تھا کہ میرے پیچھے کوئی میرے پر ہاتھ ہے۔ آج ان ہماری سرکار حضرت قبلہ مدنی واقع رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صاحبزادوں کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ کرنا ہے پیارے عزیز دوستوں، پیغام یہ دینا ہے، پیغام یہ دینا ہے۔ اور آج ہم سب کو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم فلاح چاہتے ہیں، تو یک در محتم گیت جس طریقے سے ہم نے حضرت قبلہ مدنی میاں صاحب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تھا، اور یہ مت سوچنا کہ حضرت انتقال کر گئے، حضرت انتقال کر گئے، بلکہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ انتقال کے بعد اللہ ان کا فیضان عام کر دیتا ہے، فیضان عام ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنا آئے، فلاں آئے، بیگانہ آئے، سب کو فیض ملتا ہے۔ مگر ضرورت ہے ہمیں کہ یک در محتمیر اگر فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک در کو مضبوطی کے ساتھ تھام انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور مریدین کو چاہیے کہ اپنے پیر کا دامن ایسا تھامے، ایسا اپنے پیر کا دامن تھامے، اللہ اکبر، کہ پیر آدھی رات کو کہے کہ چلو تو چلو، چلو تو چلو۔ یہ سبق دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے پہلے فرما دیا تھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین ہے کہ اللہ کے طرف سے ہمیں ہجرت کا حکم ہوگا، تم تیار رہنا، ہجرت کا حکم ہوگا، تم تیار رہنا۔ اللہ اکبر، جب ہجرت کی رات آئی، جب ہجرت کی رات آئی، اللہ کے محبوب صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ دیر نہ لگی، دروازہ کھل گیا۔ صدیق اکبر دروازے پر کھڑے ہیں، سامان پوسا کپڑے وغیرہ سب باندھ کر تیار کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے سلام کیا اور کہا، اے ابو بکر، کیا تمہیں معلوم تھا کہ آج رات ہجرت کرنی پڑے گی؟ صدیق اکبر کہنے کی، یا رسول اللہ، میں اس دن سے سرنڈر ہوں، 6 مہینے سے آپ کو یاد کہ نہ جانے کب حکم آ جائے مصطفیٰ کا، کب حکم آ جائے میرے مصطفیٰ کا۔ اسے اطاعت کہتے ہیں، اسے اطاعت کہتے ہیں پیارے دل دوستو۔ فناء اللہ کہتے ہیں کہ تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، اور تجھی میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں۔ اور ان کے انعام بڑے ملتے ہیں۔ صدیق اکبر کو غار کے اندر مصطفیٰ نے اپنے فیضان نبوت سے نواز دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو حضور نے اپنے بستر پہ سلا کر نواز دیا اپنے فیضان نبوت۔ پیارے عزیز دوستو، اس قسم کی نسبتوں کا حکم ہے، اور مریدین جب اس پہنچ جاتے ہیں، تاریخ کے اوقات پڑھو، ہم کہتے ہیں ہم کو فیض مگر پہلے تم تو ٹھیک ہو جاؤ، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، تم ایک در مضبوطی سے تھام لو، اسے اپنا مرجع مالا بنا لو، اسے اپنا قبلہ و کعبہ بنا لو۔ اسے فیض، یقیناً فیض ملتا ہے۔ دور کیوں جاتے ہو؟ تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھو۔ میں مختصر یہ بات کہتا چلوں، اگر آج کوئی وقت دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ
الدین اولیاء رحمت اللہ تاریخ کا ہندوستان اٹھا کر امیر خسرو مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، بنا فی الشیخ اپنے مرشد کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا خسرو بازار میں جا کر میرے لیے فلان چیز لے کر آؤ، ذرا غور سے سنو، اور ہم کو پھینک نہیں ملتا، ہم کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر ادھر، کبھی جب ہمارا مرشد ہمارے دروازے پر ہمارا جو بھی بھرنے آتا ہے ہم دوسروں کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو میرے لیے کوئی بازار سے چیز لے کر آؤ۔ خسرو گئے بازار کے اندر، بہت دیر لگ گئی، صبح کو گئے دوپہر ہو گئی، نہیں آئے۔ نظام الدین اولیاء بار بار کہتے ہیں خسرو ابھی تک نہیں آیا، خسرو گیا تو گیا ابھی تک نہیں آیا۔ اور اللہ والوں کے دل بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو جد لیتے ہیں وہ بار بار یاد کرتے ہیں کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا۔ شام ہونے لگی، امیر خسرو آئے سودا لے کر بازار سے، سلام عرض کی۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں خسرو اتنی دیر لگا دی، اتنی دیر لگا دی۔ کہا حضور کیا بتائیں حضور، جب میں آ رہا تھا تو دہلی کی چاندنی چوک کے پاس سے ایک جنازہ گزر ہوا، ایک جنازہ کا گزر ہو رہا تھا اور لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی، جنازے کے اندر اپنے تھے، پرائے تھے، بیگانے تھے، جنازہ ہاتھوں ہاتھ جا رہا تھا، کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ اور حضور بڑے کمال کی بات تو یہ کہ جنازہ جا رہا تھا اور آسمان سے آواز آ رہی تھی، ندا آ رہی تھی کہ لوگوں اس کے جنازے کو جو کندھا دے گا اللہ اس پر جنت واجب کرے گا، اللہ اس پر جنت واجب کرے گا۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ کندھا دے رہے تھے، میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں خسرو تم نے کندھا دیا، تم نے کندھا دیا؟ کہا حضور میں نے نہیں دیا، میں نے کندھا نہیں دیا۔ کہا کیوں نہیں دیا؟ جنت کا ٹکٹ نیلام ہو رہا تھا، جنت کا ٹکٹ نیلام ہو رہا تھا اور کندھا نہیں دیا۔ کہا حضور میں ہر جائی نہیں، مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے، میری جنت تو مرشد تیرے قدموں کے نیچے ہے، میری جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء کو وحی آیا، کہا کہ یہ میرا فنا فی شیخ فنا فی مریض ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے فجر کی نماز پڑھ کر دلی جو اس وقت کے اندر جو آج دلی چھاؤنی کہلاتا ہے وہ ریلوے کا پرانا اسٹیشن، کہا وہاں صبح کو چلے جانا اور جو پہلا آدمی ملے، جو پہلا انسان ملے اس کو سلام کہنا، میرا بھی سلام کہنا۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ امیر خسرو فجر کی نماز پڑھ کر چلے گئے اس اسٹیشن پر، پرانا دہلی چھاؤنی جو ہے وہاں جا کر دیکھا کوئی نہیں ہے، اسٹیشن پر کوئی نہیں، مگر ایک گل مہر کا درخت ہے، اس گل مہر کے درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر پرانے گندے میلے کچیلے کپڑے، باز کی طرح لال آنکھیں، یہ لمبے لمبے بال اور اللہ کا ذکر کرتا ہے لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مسئول الا اللہ۔ امیر خسرو رحمت اللہ نے دیکھا کہ کوئی فقیر ہے، اتنے گندے کپڑے میلے کچیلی میری کدری ڈال کر بیٹھا ہوا ہے اور ذکر کرتا ہے اللہ کا، مگر میرے مرشد نے کہا کوئی بھی ہو اسے میں سلام کروں، میں اسے سلام کروں۔ یا کہا کہ السلام علیکم، اس درویش نے کہا کہ وعلیکم السلام خسرو، کہا میرے پیر نے بھی کہا تیرے پیر کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء کے یہ مرید امیر خسرو ہکے بکے ہو گئے کہ میں نے زندگی میں اسے کبھی نہیں دیکھا، یہ فقیر کون ہے؟ بیٹھے، اس درویش نے کہا کہ خسرو قریب آؤ، خسرو نزدیک آؤ۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں نزدیک بیٹھا، نزدیک گیا، باتیں ہو رہی تھی اور ایسی میری
ہی قریب آئے اس فقیر نے اپنی گگڑی کو آنن پھانن میں کھینچ کر امیر خسرو کے سر پہ ڈال دیا، امیر خسرو کے سر پہ ڈال دیا۔ پلک جھلکتا کھیلتا، پلک جھلکتا کھیلتا اللہ تبارک ہوتا قوم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا معجزہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے امتی اولیاء کی کرامت دونوں یکساں ہے۔ جب گزری ڈالا امیر خسرو سلیمان علیہ السلام کے دربار کا عالی درخوں کے اشارے کے اندر تخت بلقیس کو لا کر حاضر کیا، تب مصطفیٰ کے غلاموں کی شان دیکھو، گزری ڈالی امیر خسرو پلک جھلک میں آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں کچہری مصطفیٰ کی سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، گویا یوں لگتا ہے صلاح ایسا بنا ہوا ہے کہ ستاروں کی محفل میں چاند چمک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالانکہ چاند کی تسبیح دینا میرے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی ہے کہ چاند بھی ان کے گھر سے خیال لیتا ہے، چاند بھی ان کے گھر سے چمکتا ہے۔ جسے چمکنا ہو دربار مصطفیٰ میں آ جائے، بازار مصطفیٰ میں آ جائے۔ امیر خسرو بیٹھ گئے دو جانوں حضور کا دیدار کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ امیر خسرو سوچتے ہیں کہ سرکار کی قدم بوسی کر لوں، دست بوسی کر لوں، آہستہ 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 جا رہے ہیں حضور کی قدم بوسی کے لیے، دست بوسی کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنی دیر کے اندر پسر جھکایا کہ چوم لے اس فقیر نے گگڑی کو کھینچ لیا، گگڑی کو کھینچ لیا، آنکھ کھل گئی۔ امیر خسرو زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگے جیسے دن پانی کے مچھلی کرتی ہے۔ امیر خسرو کہتے ہیں اے فقیر خدا میرا بھلا کرے، اگر منٹ دو منٹ رکھ لیتا، اگر رکھ دیتا اور سرکار کے دستے خدا چوم لیتا تو تجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس فقیر نے کہا خسرو اگر تو سرکار کی دست بوسی کر لیتا، اگر تو سرکار کے قدم چوم لیتا تو تجھ میں مجھ فرق کیا ہے؟ تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رونے لگے، خسرو کو فرمایا جاؤ اپنے پیر کے پاس سلام دینا میں۔ امیر خسرو روتے ہوئے آئے، نظام الدین اولیاء مسکرا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ بابا وہ بڑا قومی پہنچا ہوا کا سرکار، اس نے گزری ڈال دیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا، کچہری مصطفیٰ میں مجھے پہنچا دیا، دیدار کرا دیا، مگر جیسے ہی میں ہاتھ چومنے والا تھا، قدم چومنے والا تھا، گگڑی کھینچ لیا۔ اگر منٹ دو منٹ لگتا تو اس کا کیا فرق پڑتا؟ نظام الدین اولیاء فرماتے خسرو اگر تو سرکار کے قدم چوم لیتا تو تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ تجھ میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خسرو کی کھوپڑی چکرائی، کہا حضور اس فقیر نے بھی یہی کہا تھا، آپ بھی یہ کہہ رہے، باجرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء فرماتے اس فقیر کو پہچانتا ہے، اس گندے کپڑے والوں کو پہچانتا، سرکار کو شاہ قلندر پانی سرکار کو عیسیٰ قلندر پانی پکے۔ اللہ نے اس کو وہ فرق ہی دیا ہے کہ اپنی گزری کے ذریعے مصطفیٰ کی زیارت کروا دیتے، مصطفیٰ کی زیارت کروا دیتے ہیں۔ اور میں نے اسی لیے تجھے وہاں بھیجا، کل تو وہاں بازار میں گیا تھا، جنازہ دیکھا تھا، اعلان ہو رہا تھا کہ جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا، مگر گارنٹی نہیں تھی، گارنٹی نہیں تھی۔ اگر اس کے مطابق وہ رہا موت کے دم تک، موت تک اس کی برکائی رہا تو جنت، وہ کیا ہے؟ وہ تو شرطی جنت تھی، وہ تو شرطی جنت تھی۔ ارے وہ تو جنت کا ٹکٹ نیلام ہو رہا تھا، مگر جب تو آیا تو مجھے خیال آیا کہ اس نے تو جنت کے ٹکٹ کو نیلام کیا ہے، جنت نیلام ہو رہی ہے اور جنت کا ٹکٹ کاٹا جا رہا ہے، مگر آج خسرو کو مالک کے
جنت کا دیدار کرا دیا جائے کہ تیرا دیدار جامع جنت ہے. جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس کو لگتا ہے جہنم کی آگ حرام ہے، حرام ہے. تو پیارے عزیز دوستو، پیارے بزرگوں، نسبت اس کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. کہا ہے شاعر لوگ پڑھا کرتے ہیں کہ بہا کو دست مجنوں سے گر لی فست لیلا نے، بہا کو دست مجنوں سے گر لی فست لیلا نے، پڑھا ہے نام اس کا. اور نسبت اس کو کہتے ہیں، نسبت اس کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا تمہیں ڈرنے کا حق دیا گیا ہے. حقا تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرو مگر مسلمان ہو کر مرو. جس کا ترجمہ امام اہل سنت اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں کہ تجھے جانا، تجھے مانا، غیروں سے نہ رکھا کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پیارے عزیز دوستوں، پیارے بزرگوں، حضرت قبلہ ہمارے پیر و مرشد کے کچھ کام جو ادارے کے باقی تھے، آپ اکثر واعظ میں کہا کرتے تھے کہ دینی اور دنیاوی ادارہ قائم کیا جائے گا. میں آپ کو خوشخبری کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ سرکار کا جو اعلان تھا کہ دینی و دنیاوی ایک دارالعلوم مدرسہ قائم ہو، تو آج ان کی اس مقدس محفل کے اندر میں مسجد رسول پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ مولوی کا یہ سپنا پورا ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادارہ قائم کیا جائے گا، ادارہ قائم کیا جائے گا. ابھی یہ مت سوچو کہ سرکار چلے گئے، کہنے والوں نے کہا کہ سرکار ہمیں اپنا نائب دیتے گئے. ستارے ڈوب کر اعلان نصیب سحر کرتے ہیں کہ صبح ہو گئی مت گھبراؤ، صبح ہو گئی مت گھبراؤ. دین کا اور دنیاوی ادارہ جو کل رات کو مریدین کو جمع کیا گیا تھا اور سب نے لبیک کہا، سلنڈر ہو گئے. مولوی کے تمام اعتراف کے دور دراز سے آنے والے مسلمانوں، آپ بھی سلنڈر ہو جائیے. سرکار کا خواب کیا پورا کر دیجئے تاکہ خراج عقیدت صحیح معنی میں نہیں ہو. ان کے منہ سے، مومن کے منہ سے نکلا ہوا لفظ، ان کے نکلا ہوا لفظ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ ان کے لفظوں کو آبرو رکھ لیتا ہے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک غیر مسلم آیا اور کہا کہ حضور آپ کیسے ہیں بتائیے، آپ کیسے ہیں بتائیے. آپ نے فرمایا کہ کل آنا. وہ کل آیا. آپ نے کہا کل آنا، پھر کل آنا. کل پرسوں میں بات نہ بنی، کل پرسوں میں بات نہ بنی. وہ آخر 5-7 دن تک آتا رہا. جب ایک دن دوپہر کو آیا تو کیا دیکھا کہ ہجوم کا ہجوم جنازہ جا رہا ہے. اس نے غیر مسلم نے پوچھا کہ کون؟ کہا بابا چلے گئے بندہ نواز، دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا کے نام کا پیالہ پی لیا، چلے گئے، دنیا کو خیر آباد کر دیا. تو کہا چلے گئے؟ تو کہا جنازے کو لوگ گندا دیتے ہیں. یہ غیر مسلم کی اندر بھیڑ بھاڑ میں گھسا کہ چلو جواب تو نہ ملا مگر کندھا دے گے. جب وہ جنازے کے جا رہا ہے پیچھے سے ایسا دھکا آیا کہ جنازے کے نیچے آ گیا، جنازہ اوپر. اس نے دیکھا، پنڈت نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، باتیں کرتا ہے. اس کا ایمان تھا. اللہ اکبر. بندہ نواز سے کہتا ہے حضور میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور آپ نے میرا سوال کا جواب نہ دیا. اللہ فرماتے ہیں بندہ نواز، اے بندے خدا، تو نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ کیسے ہو. اگر اس وقت میں کہہ دیتا کہ مسلمان ہوں، مگر میرے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں تھا. گارنٹی کا کارڈ نہیں تھا کہ میں مروں گا، میری موت اسلام پر ہوگی یا کیا ہوگی، کس بات پر میری موت ہوگی. مگر آپ
میں بابانگ ڈرا تجھے اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، مسلمان بن کر جیا، اور دنیا سے آج میرا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوا۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے ولی کا جنازہ جا رہا ہے، آج ہم زندوں کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، یہ جا رہے ہیں، یہ لوگ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ غیر مسلم نیچے کہتا ہے حضور اس میرے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیجیے۔ کہا ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیے۔ تو پیارے عزیز دوستو، آج ہمارے سرکار مدنی آبا جو دنیا سے گئے، رات بھی کیسی ملی، رات کیسی ملی، صبح کو عید میلاد النبی، رات ملی 11ویں کا دن ملا۔ اسی لیے مولانا قادری صاحب فرماتے ہیں کہ تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم۔ ہم کو عید میلاد النبی کا کل جلسہ منایا، ہم نے منایا، مرحبا کی آمدیں لگائی، تمنا دی کہ سرکار کی زیارت ہم کو ہو جائے، سرکار کی زیارت ہمیں ہو جائے۔ ذرا غور کرو میرے لفظ پر، میرے لفظوں کو کیچ کرو پیارے عزیز دوستو، یہ دنیا سے کیسے با ایمان گئے، کیسے با ایمان گئے۔ ہم نے تو انتظار میں تھے کہ شاید سرکار کے جلوس کی برکت سے ہم کو زیارت نصیب ہو جائے، خوابوں میں زیارت نصیب ہو جائے، مگر مدینہ سے اعلان ہوا اے مولوی والو تمہیں زیارت ہو یا نہ ہو کل کی بات ہے، لیکن آج میرے شہزادے کو قبر میں زیارت دینے والا ہوں، میرے شہزادے کو میں قبر میں زیارت دینے والا ہوں، مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں، ذرا غور تو کرو، یہ مومن کی موت ہے، ایمانداروں کی موت ہے۔ تو آج ان کا یہ خواب انشاءاللہ العزیز پورا ہوگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صاحبزادوں کو اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہم سب ساتھ ہیں، کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے پیارے، کبھی نہ کرے پیارے، دم میں دم باقی ہے، دم میں دم باقی ہے، تیرے نام کا علم اٹھاتے رہیں، تیرے نام کا علم اٹھاتے رہیں گے پیارے عزیز دوستو۔ ایسے وفادار بن جاؤ اور یہ دین کا کام کرو۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دوران گفتگو مجھ سے کوئی اونچ نیچ کوئی بھول ہوئی ہے تو کریمہ اپنے کرم سے میری خطا کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔